سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو 19 کھجوریں دے دی اور میں نے اپنی جھولی میں ڈال لی حضور کے کرم سے۔ کہتے ہیں میں کھاتا رہا، میری زندگی میں حضور نے پردہ کیا، پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، میں اس میں سے نکال کے کھاتا رہا۔ 19 کھجوریں بندہ اگر ایک روز کھائے 19 دن میں ختم، اور اگر وہ ایک دوسرے سے شیئر کر لے تو پھر تو ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ مگر بلال خود بھی کھاتے تھے اور مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے، مگر وہ کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھی۔ بلال کی وہ کھجوریں 17 سال چلی۔ بلال سے کسی نے پوچھا کتنی کھجوریں ہیں یار، ختم ہی نہیں ہوتی۔ بلال نے کہا کھجوریں نہ دیکھو، وہ ہاتھ دیکھو جس نے یہ کھجوریں دی ہیں، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر۔ آپ حضور سے امتی بننے کی بات کرتے ہو اور حضور کے اندر آپ کمیاں نکالتے ہو۔ معاذ اللہ، آپ کو حضور کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، آپ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یار جو جس سے محبت کرے اس کی تو ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے، اور حضور کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے یار، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ یہی ہے کہ حضور کو اللہ نے ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ آپ تو اپنی بات کہتے ہیں فلاں کے حضور کو، ارے آپ یہ کہو گے نا میرے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، ہم نے اس بات کو ماننا آنا نہیں ہے، چونکہ ہم یوسف علیہ السلام کو اللہ کا نبی خوبصورت مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں مانیں گے حضور ان کی طرح ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اب کسی کے محتاج نہ ہو۔ دیکھو 12 بج گئے، 1 گھنٹہ میری تقریر ہوتی ہے، آپ بیٹھیں، جن کو مرنا ہو وہ تقریر میری بیٹھ کے سنیں، ان کے لیے میری تقریر میں بہت کچھ ہے، مطلب جن کو یاد ہو ان کو مرنا ہے، باقی جو موت کو بھول گیا اسے میری تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے غوث العظم فرماتے تھے میرے بیان میں وہی لوگ بیٹھا کریں جن کو لگتا ہے کہ ان کو مرنا ہے۔ فرماتے ہیں باقی عبد القادر کی تقریر میں اس آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے جو اپنی موت کو بھول چکا ہو۔ تو یہ بڑا اچھا مجمع ہے، انہوں نے بھائی جان نے، ہمارے وارسی صاحب نے جو میری تعریف کی، یہ ان کی اپنی محبت ہے۔ مجھ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو ان کی تعریف جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کے لائق مجھے بنائے، میری کوئی حیثیت نہیں، بندہ تو بڑا پریشان ہے اپنی آخرت کو لے کے، بس یہی ہے کہ جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے، بہت زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں سے ایمان پر موت عطا فرمائے۔ مجھ سے 1-2 لوگوں نے 1-2 شعر پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو میری آواز تو جو ہمارے بھائی جان پڑھ رہے تھے بڑی شاندار نعت شریف اچھی آواز میں، ایسی تو نہیں، اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر میں بھی دے۔ اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو میری تعریف نہیں کرنی، اپنے رب کی کرنی ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا جن لوگوں کی ہڈیوں میں درد رہتا ہو، بیماریاں زیادہ رہتی ہوں، ان کے لیے بتا رہا ہوں، یا سلامو 100 بار روز پڑھا کرو، یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، جو مسلمان ہے اور اس کو نہیں پڑھتا اس پہ بڑی حیرت ہے۔ کم سے کم یا سلامو 100 بار، کم سے کم 1000 بار پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں کچھ وظیفے ایڈ کریں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے، یہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کو آپ سلام کہیں گے اس پہ کوئی فرق کہتے ہیں، وہ تو سلام بھی کرنے مجھ کو 19 رحیم کہیں گے اس پہ کوئی فرق، اور میں نے اپنی جھولی میں ڈال لی حضور کے کرم سے۔ کہتے ہیں میں کھاتا رہا، میری زندگی میں حضور نے پردہ کیا، پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، میں اس میں سے نکال کے کھاتا رہا۔ 19 کھجوریں بندہ اگر ایک روز کھائے 19 دن میں ختم، اور اگر وہ ایک دوسرے سے شیئر کر لے تو پھر تو ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ مگر بلال خود بھی کھاتے تھے اور مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے، مگر وہ کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھی۔ بلال کی وہ کھجوریں 17 سال چلی۔ بلال سے کسی نے پوچھا کتنی کھجوریں ہیں یار، ختم ہی نہیں ہوتی۔ بلال نے کہا کھجوریں نہ دیکھو، وہ ہاتھ دیکھو جس نے یہ کھجوریں دی ہیں، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر۔ آپ حضور سے امتی بننے کی بات کرتے ہو اور حضور کے اندر آپ کمیاں نکالتے ہو۔ معاذ اللہ، آپ کو حضور کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، آپ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یار جو جس سے محبت کرے اس کی تو ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے، اور حضور کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے یار،
کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ یہی ہے کہ حضور کو اللہ نے ایسا بلند کیا کہ آپ تو اپنی بات کہتے ہیں فلاں کے حضور کو، ارے آپ یہ کہو گے نا میرے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، ہم نے اس بات کو ماننا آنا نہیں ہے، چونکہ ہم یوسف علیہ السلام کو اللہ کا نبی خوبصورت مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں مانیں گے حضور ان کی طرح ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اب کسی کے محتاج نہ ہو۔ دیکھو 12 بج گئے، 1 گھنٹہ میری تقریر ہوتی ہے، آپ بیٹھیں، جن کو مرنا ہو وہ تقریر میری بیٹھ کے سنیں، ان کے لیے میری تقریر میں بہت کچھ ہے، مطلب جن کو یاد ہو ان کو مرنا ہے، باقی جو موت کو بھول گیا اسے میری تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے غوث الاعظم فرماتے تھے میرے بیان میں وہی لوگ بیٹھا کریں جن کو لگتا ہے کہ ان کو مرنا ہے، فرماتے ہیں باقی عبد القادر کی تقریر میں اس آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے جو اپنی موت کو بھول چکا ہو۔ تو یہ بڑا اچھا مجمع ہے، انہوں نے بھائی جان نے، ہمارے وارسی صاحب نے جو میری تعریف کی، یہ ان کی اپنی محبت ہے، مجھ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو ان کی تعریف جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کے لائق مجھے بنائے، میری کوئی حیثیت نہیں، بندہ تو بڑا پریشان ہے اپنی آخرت کو لے کے، بس یہی ہے کہ جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کھڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے، بہت زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں سے ایمان پر موت عطا فرمائے۔ مجھ سے 1-2 لوگوں نے 1-2 شعر پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو میری آواز تو جو ہمارے بھائی جان پڑھ رہے تھے بڑی شاندار نعت شریف اچھی آواز میں، ایسی تو نہیں، اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو میری تعریف نہیں کرنی، اپنے رب کی کرنی ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا جن لوگوں کی ہڈیوں میں درد رہتا ہو، بیماریاں زیادہ رہتی ہوں، ان کے لیے بتا رہا ہوں، یا سلامو 100 بار روز پڑھا کرو، یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، جو مسلمان ہے اور اس کو نہیں پڑھتا اس میں بڑی حیرت ہے، کم سے کم یا سلامو 100 بار، کم سے کم 1000 بار پڑھ لیں، اپنی زندگی میں کچھ وظیفے ایڈ کریں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے، یہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کو آپ سلام کہیں گے اس پہ کوئی فرق، وہ تو سلامتی کرنے والا ہے،